نانک فرماتے ہیں حسین صرف مسلمانوں کا امام نہیں ہے، انسانیت کا امام ہے۔ اگر آج کسی کی پہچان ماں بیٹی کی پہچان ہے تو وہ حسین کی وجہ سے ہے، کسی بھی دین میں وہ ہو، کسی بھی دین میں وہ ہو، اس کی پہچان حسین ابن علی کی وجہ سے ہے، اور حسین خود دین ہے۔ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے بہت خوبصورت جملے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور وہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ کبھی آپ نے ان جملوں پر غور کیا ہے؟ یہ شاہ بھی ایک ہی جملہ ہے اور بادشاہ بھی ایک ہی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ بھئی شاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ جا کے جو فارسی جانتے ہیں نا، اگر ان سے جا کر پوچھئے تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، ایک ہے شاہ ہوتا ہے، کبھی ہوتے نواب ہوتے ہیں، پھر راجے ہوتے ہیں، مہاراجے ہوتے ہیں، پھر بادشاہ ہوتے ہیں، یہ عہدے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شاہ اسے کہتے ہیں جس کی ملک کی حد مقرر ہو، جس کی ملک کی حد مقرر، پرانے زمانے کی، آج تو باؤنڈریز لگ گئی ہیں نا، جس کی ملک کی حد مقرر ہو اسے شاہ کہتے ہیں۔ بادشاہ کو اسے کہتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ فرما رہے ہیں کہ اگر زمین کائنات پر بھی ہے تو بادشاہی حسین پہ کی ہے، اور عرش پر بھی ہے تو بادشاہی حسین ابن علی کی ہے۔ حسین صرف فرش والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، عرش والے بھی اگر کچھ مانگنا ہو خدا سے تو حسین کے در پر آ جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ محفل بہت متبرک ہے اور آپ کے چہرے کھلے ہیں۔ آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ کیوں کہ ہم رمضان میں 27 رمضان کو ہر مسلمان جشن مناتا ہے نا، شب قدر مناتا ہے کہ نہیں؟ کیوں مناتا ہے؟ کہ وہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ ہم 23 کو کرتے ہیں، مسلمان 27 کو کرتے ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، چراغاں ہوتی ہیں، کہ وہ نزول قرآن کا دن ہے۔ 27 رمضان کو نزول قرآن ہوا ہے، 3 شوال کو ولادت قرآن ہوئی ہے، کیونکہ مجسم قرآن حسین ہے۔ اور اسی لیے نہیں صرف پھر معین الدین چشتی نے کہا دین است حسین دین پناہ است حسین، دین مجسم قرآن اور دین حسین کی صورت میں ہے، اور دین کو پناہ دینے والا اور بچانے والا بھی حسین ابن علی۔ تو ہم اس کے در پر آئے ہیں کہ اگر دنیا میں آیا ہے تو آ کر عرش والوں کے لیے نجات بن گیا، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو فرش والوں کے لیے نجات بن گیا۔ حر بنا کر، اگر حر یزید کے لشکر میں ہوتے تو آج اسے کوئی رضی اللہ بھی نہ کہتا، لیکن حسین خود رضی اللہ نہیں ہے، وہ تو علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ اس کو رضی اللہ کہنے والے حسین نے رضی اللہ نہیں بنائے، حسین نے علیہ السلام بنائے ہیں۔ اور حسین ہر شہید زندہ ہے، لیکن حسین سید الشہداء ہے۔ ہر شہید زندہ ہے اور حسین سید الشہداء ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہر شہید اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اسے مردہ مت کرو، وہ تو رزق پاتا ہے، وہ تو رزق پاتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر شہید تو زندہ ہے، حسین خود زندگی نہیں ہے، زندگیاں بانٹتا ہے۔ ابھی آپ نے نظر عباس صاحب سے سنا زندگیاں بانٹ نہیں رہا۔ بہت سارے دنیا میں جانتا ہوں جن کو صحت حسین کے در سے ملی ہے، جن کو اولاد حسین کے در سے ملی ہے، جن کو پریشانیاں اگر دور کی ہیں تو وہ حسین کے در سے ملی ہیں۔ تو آج بھی حسین زندگیاں بانٹ رہا ہے، خود حیات ہے، حسین خود حیات ہے اور حیات گر ہے۔ حیات گر اسے کہتے ہیں جو زندگیوں کو بانٹے۔ میرے بعد آپ کے سامنے مشہور شاعر بھی آ رہے ہیں اور ذاکرین بھی تشریف فرما ہیں، لیکن حسین کا ذکر کریں گے۔ حسین کا ذکر پوری کائنات کر رہی ہے، اور آج کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو حسین کا ذکر کیے بغیر رہ جائے۔ عیسائیوں میں جائیں تو حسین کی عظمت
بیان ہوتی ہے. ہندوؤں میں جائیں، سکھوں میں جائیں تو حسین کی عظمت بیان ہوتی ہے. لیکن میں 2 جملے اس ہستی کے پڑھنا چاہتا ہوں فضائل کے جو کم ذکر ہوئے، جسے شریکۃ الحسین کہتے ہیں. یہ شبان ہے نا، شبان، اور یہ شبان المعظم ہے. اور یہ معظم بنا کیسے ہے؟ معظم کسے کہتے ہیں؟ معظم نکلا عظمت سے. عظمت کسے کہتے ہیں؟ عظیم سے. یعنی یہ شبان عظمت والا بنا کیسے ہے؟ عظمت والا بنا ہی اس میں ہے کہ اس میں کربلا والے آگے اللہ نے اسے عظمت عطا کر دیا، جس کی پہلی کو زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے، 3 کو حسین ابن علی آ رہے ہیں، فضل العباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، قاسم آ رہے ہیں. یہ عظمت، اور یہ اللہ نے اس میں رکھا ہے عظمت کہ اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے. شبان المعظم میں کوئی غم کا دن، کوئی شہادت نہیں ہے، اور محرم الحرام میں کوئی خوشی کا دن نہیں ہے. یہ حسین کو اللہ نے عظمت بخشی ہے. اور وہ بیٹی کہ جب دنیا میں آئی ہے اور کائنات کے نبی مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں تھے، تو بی بی آئیں اور ابو الحسن سے فرمایا، ابو الحسن، دنیا اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی، اس کا نام رکھیے. تو علی فرماتے ہیں میں محمد سے سبقت نہیں کر سکتا. درود بھیجیے، درود بھیجیے محمد مصطفیٰ. سبقت نہیں کر سکتا. نبی مکرم آئے، گود میں آئیں تو کہا نام رکھیے. تو نبی مکرم کی آواز آئی، میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا. اللہ نے وحی بھیجی کہ یہ علی کی بیٹی ہے، اس کا نام زینب رکھیے، یہ باپ کی زینت بن کر آ گئی ہے. زینب. اور جس طرح میرے نبی نے حسن اور حسین کو اپنے لعاب دہن سے اپنی زبان چسا کر گڑتی دی ہے، اسی طرح زینب کبریٰ کو بھی زبان چسا کر گڑتی دی ہے، اور نام رکھا زینب. یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو زینت، زمین پر لوگوں کو مال اور بیٹوں سے زینت بخشی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، کہ ہم نے دنیا میں زینت کا کیا بنایا ہے؟ معیار دولت اور بیٹے دے کر دنیا والوں کو زینت بخشی ہے. یعنی ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا زینت ہے، ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا زینت ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس عظمت والی بیوی کے کہ حسن اور حسین جیسے ہوتے ہوئے بیٹوں کے زینب کبریٰ علی کی زینت بن کر آ گئی ہے. علی کی زینت بن کر آ گئی ہے، جو خود دین کی زینت ہے. ایک خطبے میں نبی علی نے فرمایا تھا، میں ہوں دین کی زینت. یعنی نماز، ہم نماز پڑھیں تو نماز ہماری زینت بنتی ہے. آپ جلدی جلدی تشریف فرمائے ہیں، میں بس میری تو ویسی باتیں ہیں، میں کچھ پیغام دینے آتا ہوں، جو قبول کر لے میری حاضری ہو جائے گی. اور یہاں پر محبت کا رشتہ ہے، حاضری ہے. میرا پیغام ہوتا ہے، کئی بندے اکتا بھی جاتے ہیں کہ یہ مشکل باتیں ہیں. ایسی مشکل نہیں، میں تو اسے آسان کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہوں، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو. میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں سے بھی ہٹ کر حسین کا در صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ہم مسجد سے امام بارگاہ کو علیحدہ رکھتے ہیں. مسجد میں صرف مسلمان آ سکتا ہے، حسین کے در پر جو چاہے آئے، چاہے کلمہ پڑھتا ہے چاہے نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ حسین سب کو شفا دیتا ہے. حسین سب کو شفا دیتے ہیں. اور وہ زینب کبریٰ کے دین، ہم نماز پڑھیں تو ہم نمازی کہلاتے ہیں نا، ہماری زینت بن جاتی ہے نماز. ہم روزہ رکھیں تو روزہ ہماری زینت بنتا ہے. ہم حج کریں تو الحاج اور حاجی کہلاتے ہیں، حج ہماری زینت بنتا ہے. لیکن علی کے لیے نماز زینت نہیں ہے، نماز کے لیے علی زینت بن جاتا ہے. یعنی نماز پڑھیں تو نماز کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے، علی پڑھ رہے ہیں. زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ولی الہی آ جاتی ہے کہ وہ جو انگوٹھی میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ ولی ہے. اور حج کرے علی تو حج کی زینت بڑھ جاتی ہے. یعنی دین کی زینت ہے علی، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ. زینب کبریٰ علی جیسے باپ کی زینت بن کر آئی ہیں. یاد رکھیے سب سے بڑا جملہ
کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں کہا جاتا وہ کہ الحسین کے مشن میں شریک ہو. میری نظر میں سب سے فضیلت والا بی بی کے لیے جملہ جو ہے وہ شریکت الحسین ہے. اتنے بڑے مشن میں شریک ہونا، جب انبیاء نے منہ پھیر لیے ہوں، وہاں بی بی کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. سمجھتے ہیں عقیلہ؟ ایک ہوتا ہے عاقلہ، ایک ہوتا ہے عقیلہ. فرق کیا ہے؟ عاقلہ جس کو عقل ہو، بڑی سمجھدار ہو، لیکن کئی دفعہ بیماری اور مصیبت سے نا عقل زائل ہو جاتی ہے. دیکھا ہے نا آپ نے، عمر رسیدہ ہو جائیں تو بندوں کی عقل تھوڑا سا ہوں ہاں کر لیں. پیغام میں بس ختم کر رہا ہوں کہ بندوں پر بیماری کا اثر ہو، عمر کا اثر ہو، تو جو 40 سال کی عمر میں انجینئر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آخری سال کے عمر میں ان کی وہ عقل کام نہیں کرتی. عاقلہ اور عقیلہ میں فرق ہے، جیسے ناصر اور نصیر میں فرق ہے. ناصر اور نصیر میں فرق کیا ہے؟ ناصر بھی مدد کرنے والا، نصیر بھی مدد کرنے والا، لیکن فرق ہے کہ ناصر اس وقت جب کوئی پیسہ رکھتا ہو، ایک وقت ہوتا ہے کہ مدد کر دے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کو غربت آ جائے، پھر آپ اس کے در پر جائیں تو کیا وہ مدد کر سکے گا؟ نہیں. تو پتہ چلا ناصر اور نصیر میں فرق ہے. ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی مدد کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر وقت مدد کرے. جب بھی اس کے در پر جائیں تو وہ خالی نہ لوٹائے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا مصطفیٰ مجھ سے ناصر نہ مانگ، نصیر مانگ، علی کی صورت میں نصیر عطا کروں گا. نصیر وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے ایک طاقتور مددگار دے. جو ناصر اور نصیر میں فرق ہے وہی عاقلہ اور عقیلہ میں فرق ہے. بی بی کا لقب عاقلہ نہیں ہے، عقیلہ ہے کہ نہیں، جو کل کی کل عقل اگر مجسم دیکھنی ہو تو زینب کبریٰ کی شکل میں دیکھ، جس پر دکھ اور پہاڑ اور مصیبتیں پڑیں اور اسے اس کی عقل زائل نہ ہو. بیماری میں جس کی نواسی پر مصیبتوں کے پہاڑ پڑے اور اس کی عقل زائل نہ ہو، اس کے نانے کے ہلکے سے بخار میں کیسے عقل جا سکتی ہے؟ اس پر ہذیان کے دعوے کیسے آپ لگا سکتے ہیں جس کی نواسی کا یہ عالم ہو؟ اور یہ وہ سیدہ ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیوں؟ مریم کا ثانی ہے فاطمہ زہرا، اور فاطمہ زہرا کی ثانی ہے زینب کبریٰ، اور زینب کبریٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے. کوئی ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی جو زینب کبریٰ کی ثانی ہو. بس آخری جملے سنیے کہ جب بی بی کی عقل کا وہ عالم، یاد رکھیے کن فیکون کی مظہر ہے بی بی، علی کی علی بیٹی ہے بی بی، کہ جو علی کے لہجے میں 2 ہستیوں نے کلام کیا ہے علی کے بغیر. پتہ ہے نا آپ کو؟ پتہ ہے نا جب معراج پر نبی گئے تو یا خدا علی کے لہجے میں بولا، یا دربار میں زینب کبریٰ علی کے لہجے میں بولی. 2 ہی ہستیوں ہیں جنہوں نے علی کے لہجے کو اختیار کیا ہے. اور جب اس ملعون نے تخت پر بیٹھ کر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی تلاوت کی نا قرآن کی، اب یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی زینب کبریٰ علی کی بیٹی نے سر اٹھایا اور کہا کہ فضہ اب ہٹ جا، اب ہم پر بات نہیں، توحید پر بات آ گئی ہے. ہم سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں توحید کے لیے. اور اس وقت دربار میں ایک شور تھا، گانے والے گانے گا رہے تھے، باجے بجانے والے باجے بجا رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، رقص کرنے والے رقص کر رہے تھے. کوئی تلواروں کی چھنچناہٹ تھی، زرہ کی گرجراہٹ تھی، اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ تھی، اونٹوں کی بلبلاہٹ تھی، گھنٹیاں بج رہی تھی. اتنا شور تھا. جب علی کی بیٹی نے ارادہ کیا، بس ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا خاموش. علی کی بیٹی کا لہجہ ایسا تھا، تاریخ لکھتی ہے جہاں جو کچھ تھا سانسیں رک گئیں، یہاں تک کہ ہر کوئی رک کر دیکھا کہ یہ ایسی گرجدار آواز کا ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں جہاں تھیں وہیں رک گئیں. یہ علی کی بیٹی کا کمال ہے. سب نے لکھا ہے جو تھا وہ ساکت ہو گیا،
اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس ہوگی، سانسوں کی آواز آئی اور پھر علی کی بیٹی بولی. علی کی بیٹی نے جملے آپ کو ہدیہ کرتا جا رہا ہوں، پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، تاریخیں پڑھی. علی کی بیٹی نے بس ایک جملہ جو آپ کے لیے ہے، جو میرے لیے ہے، جو آپ کی نسلوں کے لیے ہے، علی کی بیٹی بولی، علی کے لہجے میں بولی کہ اے یزید، تو اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہے اور تو اپنا پوری طاقت، پوری دولت، پوری زور، پوری عیاری، پوری مکاری تو استعمال کر لے، لیکن یاد رکھ میں کہہ رہی ہوں تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا. یہ نہیں کہا کہ تو ہمیں نہیں مٹا سکے گا، ہمارے نام کو نہیں مٹا سکے گا. یہ جو ذکر میں آپ بیٹھے ہیں یہ سنت زینب کبریٰ ہے جو آپ کے لیے فرش عذاب بچھا کر گئی ہے. فرمایا تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے گا. قیامت تک اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور زینب کبریٰ کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے اللہ نے کہا علی کی بیٹی نے بولا اس کا پہرا میں خدا دوں گا. قیامت تک مٹانے والے مٹ جائیں گے، نہیں مٹے گا تو نہ حسین کا نام مٹے گا، نہ حسین کے ذکر والے مٹے گا. ہم مر تو سکتے ہیں، ہماری جانیں تم لے سکتے ہو، ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. بس اشارہ کر رہے ہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا. ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام تیری گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. بڑی مہربانی. اب آپ کے سامنے قاری القصائد جناب ذاکر